اچھا، اگر ایک شخص روزے کی حالت میں یا رمضان میں جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے اور بےایمانی بھی کرتا ہے، جیسے منافع جو ہے جی، منافع خوری بھی منافع کرتا خوری ہے، ہے، جی۔ تو اس شخص کے روزے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ دیکھیے روزے کا ثواب تو بہرحال ملتا ہے، لیکن جو اصل مقصد ہے نا، دیکھیں اس کی ایک میں مثال دے دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو نماز ہے نا، یہ بے حیائی اور برائی وہیں سے سے تمہیں روکتی ہے، روکتی ہے۔ بالکل، ایک شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے، برائی بھی کر برائی بھی رہا کر ہے۔ رہا ہے، ایک شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے اور غلط کام بھی کر رہا ہے، گناہ کے کام بھی کر رہا ہے۔ ایسے ہی ایک شخص روزہ بھی رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ منافع خوری میں بھی اپنا کردار ادا ادا کرتا کر ہے۔ رہا ہے۔ یعنی سیزن ہے، کوئی کپڑا بیچتا ہے تو جھوٹ بولے گا، قسمیں اٹھا کے بیچے گا، ہمیں اتنے کا پڑا ہے۔ اسی طرح دیگر اشیاء ہیں۔ اب روزہ اس نے رکھا ہوا ہے، میرا مالک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا اجر و ثواب اسے ضرور دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کا اجر و ثواب نہیں دیتا نہیں اسے، دیتا، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ میں نے روزہ رکھا ہے جس مقصد کے لیے رکھا ہے، ایک جھوٹی قسم اٹھا کے، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے، 10 کی چیز 30 میں بیچ کے، کم از کم مجھے جو دن بھر میں نے روزے کی مشقت کی ہے اسے ضائع مت ضائع کرو۔ مت کریں۔ تو یہی دوبارہ بات آئے گی کہ جب تک اس شخص کو ذہنی طور پر وہ اس چیز کو قبول نہیں کر لے گا کہ روزے کا جو مقصد ہے میں نے وہ حاصل کرنا ہے اللہ کی رضا، تو جب اللہ کی رضا اس کے ذہن میں آ جائے گی تو پھر جھوٹ نہیں بولے گا۔ جب اللہ کی رضا کا مسئلہ آئے گا تو پھر منافع خوری نہیں نہیں کرے کرے گا، گا۔ جب اللہ کی رضا کا مسئلہ آئے گا تو جب وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے تجارت کرتا ہوں تو پھر وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا۔ تو جب تک ہمارا معاشرہ فطرتی طور پر، جو ہم مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن عملی طور پر جب تک اس کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ خامیاں معاشرے سے ختم ختم نہیں ہوں گی۔ نہیں ہوں گی۔ ان خامیوں کو ختم کرنے کے لیے علماء کا بھی اپنا کردار ہونا چاہیے۔ تاجر برادری کے درمیان علماء اور تاجر برادری کا مل بیٹھ کر اس مسئلے پر ان کو شرعی مسائل بتا کر ان کی رہنمائی کرنی چاہیے کہ آپ نے رمضان المبارک کیسے گزارنا ہے۔ کیسے گزارنا ہے۔